احباب گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں پر شکر گزاری یہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ اللہ رب العزت کے انعامات پر ہم اس اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس شکر گزاری کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال پیش کیا جائے، صدقہ کیا جائے۔ اور یہ جو صدقہ کرنا ہے اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ عام طور پر جو صدقہ کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ تو یہی ہے کہ اپنا مال، روپیہ، پیسہ، مال و دولت اللہ کی راہ میں پیش کیا جائے، لیکن احباب گرامی قدر، مال پیش کرنے کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ روزانہ صدقہ کرے، اور ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا چاہیے، یعنی ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا اور پھر روزانہ صدقہ ادا کرنا یہ انسان کے لیے لازمی ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا وَمِنْ أَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا، کہ ہم روزانہ صدقہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے صدقہ کا جو عام مفہوم تھا وہی لیا کہ صدقہ کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں مال پیش کرنا۔ عام لوگ، ان کے لیے روزانہ صدقہ کرنا یہ بڑا مشکل ہے، تو صحابہ نے نبی پاک کے اس فرمان پر یہ اٹھا دیا کہ اللہ کے رسول، ہم روزانہ صدقہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہاں سے کریں گے روزانہ صدقہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، صدقہ کی مختلف صورتیں ہیں، صدقہ کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال پیش کیا جائے، اور بھی کئی صورتیں ہیں صدقہ کی، تو جن میں آپ نے فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم دینا، اچھائی کی تلقین کرنا، نصیحت کرنا، خیر کی بات کہنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، اچھائی کا حکم دینا، اچھائی کی طرف رہنمائی کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگوں کو برائی سے روکنا، غلط کاموں سے روکنا، نافرمانی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے، سڑک سے، روڈ سے ایسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا جو مسافروں کے لیے، جو گزرنے والوں کے لیے پریشانی کا، تکلیف کا باعث بنتی ہے، اور مسافروں کے لیے ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہے، حادثات کا باعث بن سکتی ہے، ایسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، مسافروں کی پریشانی کو دور کر دینا، گزرنے والوں کی پریشانی کو دور کر دینا، راستہ کھول دینا، رکاوٹ کو ہٹا دینا اور لوگوں کی پریشانی کو دور کر دینا، نبی پاک نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور آپ نے فرمایا وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ، بہرے کو بات سمجھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتَهْدِي الْأَعْمَىٰ، نابینے کی رہنمائی کر دینا، اسے منزل تک پہنچا دینا، نابینے کو راستہ سجا دینا، اس کی رہنمائی کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَىٰ حَاجَتِهِ، فرمایا کہ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، کسی کام میں رہنمائی مانگتا ہے، آپ سے مشورہ مانگتا ہے، فرمایا اس کی اچھی رہنمائی کر دینا، اس کی مناسب رہنمائی کر دینا، اسے اچھا مشورہ دے دینا، کسی کام کے سلسلہ میں صحیح رہنمائی کر دینا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور
اپنی طرف سے پہنچنے والے نقصان سے لوگوں کو محفوظ کر دینا، اپنے شر سے لوگوں کو بچا لینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پر زیادتی نہ کرنا، کسی کا نقصان نہ کرنا، کسی کو پریشان نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ تدع الناس من الشر، لوگوں کو شر سے تکلیف سے بچا لینا، بچا دینا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا فإنها صدقۃ، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک، اپنے بھائی سے خوش کن چہرے سے ملنا، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا، اپنے بھائی سے اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کی زندگی میں بڑے مسائل ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی الجھنیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کے ساتھ غم اور ہم جڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک مسلمان بھائی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو آپ اپنی پریشانیوں کو سائیڈ پہ رکھ کر، آپ اپنے مسائل کو سائیڈ پہ رکھ کر، آپ اس بھائی سے خندہ پیشانی سے، خوش کن چہرے سے مسکرا کر آپ اس کے ساتھ ملتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی خوشی کا خیال کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا وَيُعِينُ الرَّجُلِ عَلَى دَابَّتِهِ، فرمایا کہ کسی بندے کی مدد کر دینا، اسے اس کی سواری پہ بٹھا دینا، سوار کر دینا۔ کوئی ضعیف ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بیمار ہے، وہ سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا تو فرمایا اس کی مدد کر دینا، سواری پہ سوار کر دینا، اس کا سامان سواری پہ رکھ دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں ہی آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اچھی بات، اچھی گفتگو، اچھائی کی بات، نیکی کی بات، خیر کی بات، بھلائی کی بات، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہی ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ نمازی، نماز پڑھنے والا، وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہر قدم وہ جو اٹھاتا ہے، چلتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، بڑھتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت اس کا صدقہ لکھ دیتے ہیں۔ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ، نماز کے لیے ہر اٹھنے والا قدم اللہ رب العزت اس کو صدقہ لکھتے ہیں۔ کتنا اجر ہے، کتنی عظمت ہے نماز کی طرف چل کے آنے کی۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الماء، پانی پلانا، یہ افضل صدقہ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تسلیمہ من لقی صدقۃ، فرمایا کہ آتے جاتے چلتے پھرتے ملنے والے سے سلام کہنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یعدل بین الناس صدقۃ، لوگوں کے درمیان، رشتوں کے درمیان، اولاد کے درمیان، بیویوں کے درمیان عدل کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ لڑائی جھگڑوں میں، تنازعات میں، مقدمات میں، پنچایت میں عدل کرنا، نبی پاک نے ارشاد فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انذر معسرا کان له بكل یوم صدقہ، کہ جو کوئی شخص کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے دیتا ہے، اسے ڈھیل دے دیتا ہے، اسے وقت دے دیتا ہے کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے، تو فرمایا کہ ہر دن کے بدلے اللہ رب العزت اس کو صدقہ کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ مختلف صورتیں ہیں صدقہ کی، ان میں مال خرچ نہیں ہوتا، لیکن ان کا جو اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں صدقہ کے برابر ہے۔ ان میں سے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ صورت کون سی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ ذات البین،
लेकिन कि ये जितनी भी सूरतें हैं सदका की, सुबहान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, अल्लाह अकबर कहना, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, अच्छे कामों का हुक्म देना, बुरे कामों से रोकना, हर आने जाने वाले को सलाम कहना, पानी पिलाना, सवारी पे बंदे को सवार कर देना, ज़ईफ है, कमजोर है, सवारी पे सवार नहीं हो सकता, बच्चा है, सवारी पे सवार कर देना, बिठा देना, उसका सामान उठा के सवारी पे रख देना, और जो मकरूज है उसको मोहलत दे देना, अच्छी बात कहना, अच्छी गुफ्तगू करना, अच्छाई की बात करना, मस्जिद की तरफ आना, नमाज की तरफ जाना, कदम उठाना, चलना, और अपने भाई से खुशकुन चेहरे से मिलना, मुस्कुरा कर मिलना, ये जितनी भी सदका की सूरतें हैं, इनमें से सबसे अफजल सूरत जो है वो ये है कि दो नाराज भाइयों के दरमियान, दो झगड़ने वालों के दरमियान सुलह करा देना, उनका तनाज़ा खत्म करा देना, उनके झगड़े को खत्म कर देना, उनके दरमियान कोई सुलह का रास्ता निकाल देना, उनको एक दूसरे के करीब कर देना, उनका झगड़ा खत्म कर देना। फरमाया कि ये जो अमल है ये अफजल तरीन सदका है। हजरात, आज हमारे मुआशरे में बाज अफराद ऐसे हैं कि वो लोगों को करीब करने के बजाय, रिश्तों को जोड़ने के बजाय, वो जलती आग पर वो पेट्रोल का किरदार अदा करते हैं, वो अलाव को और भड़काते हैं, वो दरार को, शगाफ को और गहरा करते हैं। हम में बात ऐसे शरपसंद भी हैं कि जो लड़ाई झगड़े में खुश होते हैं, वालिदैन औलाद के दरमियान झगड़ा है, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा है, बाज ऐसे लोग हैं कि वो इन झगड़ों को तूल देते हैं। हमारी शरीयत ये चाहती है कि लोगों को करीब किया जाए, रिश्तों को जोड़ा जाए, झगड़ों को खत्म किया जाए, तनाज़ात का कोई हल निकाला जाए, कोई दरमियानी राह निकाली जाए जो दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो। इस्लाम चाहता है कि लोग मिलकर रहें, लोग मोहब्बत के साथ रहें, लोगों के अंदर अखुव्वत हो, लोगों को एक दूसरे का लिहाज हो, रिश्तों के अंदर मोहब्बत हो। इस्लाम हमें ये सिखाता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफजल तरीन सदका लोगों के दरमियान सुलह करा देना है, दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देना है, नाराज भाइयों की नाराजगी को खत्म करा देना, ये अफजल तरीन सदका है। ये सदका की वो मुख्तलिफ सूरतें हैं जिनमें माल खर्च नहीं होता, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आमाल को भी सदका कहा है। हम में ऐसे ज्यादा लोग हैं जो रोजाना सदका तो नहीं कर सकते। हजरात, हम रोजाना सदका नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जो अमाल नबी पाक ने इरशाद फरमा दिए हैं, इन अमाल पर हम अमल करके, आपके कहे हुए पर अमल करके हम यकीनन रोजाना सदका कर सकते हैं। जो आपने फरमाया कि रोजाना सदका करना और हर जोड़ पर सदका है, हर जोड़ की तरफ से सदका करना और रोजाना सदका करना यह हर मुसलमान पर लाजिम है। तो इन अमाल पर हम अमल करके रोजाना सदका कर सकते हैं।